السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا فی سبیل اللہ امواتا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلامی مہینوں کا یہ محرم الحرام پہلا مہینہ ہے۔ ان 12 مہینوں کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور اسی ماہ محرم میں ہمارے اور آپ کے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر 10 تاریخ کو شہید کیے گئے، اور اس کے علاوہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ اسلامی تاریخوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، اور 10ویں محرم ایک یادگار تاریخ ہے جس میں سابق انبیاء کرام، یعنی وہ انبیاء کرام جو ہمارے نبی سے پہلے گزر چکے، ان کی ایک یادگار تاریخیں ہیں۔ مثلا 10ویں محرم کی بات کی جائے تو اسی 10ویں محرم کو جو سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی عنایت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توبہ کو اسی 10 محرم الحرام کو قبول فرمایا۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور محبوب تھے، جنہوں نے اپنی کشتی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور جب طوفان نوح آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سیلاب کی شکل میں نمودار ہوا، تو اس اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جب نجات کی طرف لگی، جب پہاڑ کی چوٹی پر
رکتی اور ٹھہرتی ہے تو وہ بھی تاریخ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر کسی بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، وہ بھی تاریخ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ تھی۔ اس کے علاوہ اگر میں بتاتا رہوں تو سارا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ یادگار تاریخ کے اوراق ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تاریخ میں بہت سی ایسی اپنی عنایتیں رکھی ہیں، اپنی نوازشیں رکھی ہیں، جسے آنے والا ہر مسلمان یادگار کے طور پر مناتا رہتا ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے اس مہینے میں کھچڑا بنانے کا بڑی عزت و احترام کے ساتھ منعقد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں کھچڑے بناتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، اپنے دوست احباب کو کھلاتے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ کھچڑا کس کی سنت ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے، جس کو ہم تمام حضرات اس نبی، اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اور تمامی مسلمان جو کھچڑا تیار کرتے ہیں، یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ویسے 10ویں محرم کی تاریخ سب سے زیادہ جو یادگار کا موقع رکھتی ہے، یادگار کے طور پر جو منائی جاتی ہے، لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یادگار میں مناتے ہیں اور ان کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عنایتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے اور آپ کے نبی کے نواسے اور چہیتے ہیں، جن سے میرے نبی نے بے انتہا محبت فرمائی، اور ہر موقع پر آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ سب سے زیادہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی الگ الگ خواہشیں ہوتی ہیں، الگ الگ چیزیں اپنے والدین کے سامنے، اپنے نانی اور نانا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ والدین اور ان کے خاندان والے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی وہ خواہشیں پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں موجود تھے، حضرت امام حسین آئے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، میں تو اتنا بڑا بننا چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی بڑا ہو جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فوراً اپنے اس چہیتے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اپنے اوپر چڑھانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت امام حسین میرے نبی کے اپنے نانا کے گھٹنوں پہ دونوں پیر رکھتے ہیں اور اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شان مبارک پر حضرت امام حسین کا قدم پڑتا ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، حسین
اب تو تم اپنے نانا سے بھی اونچے ہو چکے ہو، اب اور کتنی اونچائی چاہیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں قدم اپنے نانا کے شان مبارک پر رک جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اپنے نانا سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی عقیدت۔ اور دوسری جگہ پر کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرے مبارک کا جو دروازہ کھلتا تھا وہ سیدھا مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، اور میرے نبی کی عادت تھی کہ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو اس دروازے کے بجائے آپ دوسرا دروازہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر بھی میرے نبی کے حجرے سے تھوڑی ہی دوری پر تھا، چند قدم کے دوری پر تھا۔ میرے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے آپ مسجد نبوی کا رخ کرتے تو اس دروازے کے بجائے آپ دوسرے دروازے سے نکلتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دوسری طرف سے گھوم کر کے آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور جب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے آپ کا دروازہ سیدھا آپ کے حجرے سے مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہو جاتی ہے اور آپ کے شیر خواری کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے میرے نبی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دوسرے کونے سے آ کر کے پھر مسجد نبوی میں آتے تھے، اس وجہ سے کہ کہیں امام حسین کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے امام حسین دروازے پر ہوں، ایک مرتبہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ اسی طرح جب مسجد نبوی کا میرے نبی نے رخ کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اطراف سے آپ گزر رہے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آتی ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں اور آپ دروازے پر جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ارشاد فرماتے ہیں، فاطمہ امام حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے، امام حسین آج کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کسی بات کی وجہ سے میں نے ان کو ڈانٹ دیا ہے، اس وجہ سے ان کو رونا آ رہا ہے اور آواز میں رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا امام حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑا درد ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت سے لے کر کے میں نے اپنی پوری زندگی میں امام حسین کو اور اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو کبھی نہ ڈانٹا اور نہ مارا اور نہ کسی چیز کے لیے میں نے ان کو روکا۔ محترم سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نبی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی زیادہ الفت و محبت فرماتے تھے، سوچو جب کربلا کی تپتی سرزمین پر امام حسین کو یزیدیوں کے تلواروں سے جب ان کے سر کو قلم کیا گیا ہوگا، مسلمانوں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو اور سوچو، غور کرو، وہ نبی جو اپنے نواسے سے اتنی محبت فرماتا تھا، جب ان کے گلے پر یزیدیوں کی تلوار چلی ہوگی تو سوچو میرے نبی کے کلیجے پر کیا گزرا ہوگا۔ یقیناً میرا نبی اپنے تربت انور میں آرام فرمانے کے باوجود ہو سکتا ہے تڑپ چکا ہو سکتا ہے تڑپ اٹھا ہو۔ یقیناً میرا عقیدہ بھی ہے کہ میرے نبی کو تمام چیزوں کی خبر تھی، کیونکہ آپ عالم غیب ہیں، آپ غیب کی خبر جاننے والے ہیں۔ ویسے تو
آپ تمامی حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برابر اور بارہا ان کے واقعات، ان کے زندگی کے حالات سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن مجھ ناچیز سے جو ہو سکا اور جو ہو سکے گا ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا مقام یہ آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرزمین پر کیوں شہید کیا گیا؟ ایک وجہ بنتی ہے، سوال بنتا ہے، کیا آپ خلافت اور حکومت کرنے کے لیے کربلا کی سرزمین پر گئے تھے؟ نہیں۔ مسلمانوں غور کرو اور سوچو اور اپنے دل میں یہ بات پیوست کر لو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی حکومت، کسی خلافت کے لیے نہیں بلکہ دین اسلام کے خاطر کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے۔ آج ہمارا اور آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ اگر دین اسلام کے خاطر جان دینا پڑے تو جان دے دیجئے، مال دینا پڑے تو مال دے دیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تمامی لوگوں کے لیے، آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ گئے ہیں، ایک نصیحت چھوڑ گئے ہیں کہ اے لوگوں، اگر دین اسلام کے خاطر اس نبی آخر الزماں کا نواسا اور پیارا اگر کربلا کی سرزمین پر شہید ہو سکتا ہے تو اے مسلمانوں، دین اسلام کے خاطر اگر جان دینا پڑے تو جان دے دیجئے، مال دینا پڑے تو مال دے دیجئے، لیکن کبھی بھی دین اسلام کو نیچا نہ دکھائیے اور دین اسلام کے برخلاف کبھی کوئی آواز نہ اٹھائیے، اور اگر کوئی آواز اٹھانے کی کوشش کرے تو اگر آپ اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیے، زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکیے، لیکن ہرگز کبھی دین اسلام کے مٹنے کے خاطر آپ اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور اس کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کی وہ لمحات جو میرے نبی کے باحیات آپ کی زندگی میں گزرے، خدا گواہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفت و محبت میرے نبی نے فرمایا اور آنے والے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا کہ اے میرے امتی، جس طرح میں نے اپنے نواسے سے محبت اور الفت کیا ہے، آپ بھی میری خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے اس نواسے سے محبت و الفت کریے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے وسیلے سے دعا مانگا کیجیے، انشاءاللہ العزیز آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی اور آپ کا ہر کارنامہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مختصر حالات جو آپ کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پیش آیا، انشاءاللہ العزیز 2-4 جمعے تک بیان کرتا رہوں گا تاکہ آپ تمامی حضرات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کی حیات زندگی سے واقفیت رکھیں اور ان سے الفت و محبت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جس امام حسین سے میرے نبی نے اتنی محبت فرمائی ہو، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کے نواسے سے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو بھی قبول